الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کے محبوب بندوں، نکاح کے موقع پر سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد کلام اللہ کی 3 آیتیں پڑھی اور چند ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا۔ اس لیے خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ، تابعین طبی تابعین سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ ماشاءاللہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا کہ نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا جائے گا اور جو میرے محبوب نبی نے کلام اللہ کی 3 آیتیں پڑھی وہ پڑھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد چند ارشاد نبوی کو پیش کیا جائے گا۔ ان کلام اللہ کی آیتوں میں بہت بڑے بڑے پیغام چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا پیغام اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے نکاح کا موقع ہے، ہر شخص کے چہرے پر خوشی اور بشاشت ہے، لیکن ایسے موقع پر کلام اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا تو مسلم کی حیثیت سے۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن کی آیتیں، یعنی قرآن یہاں یہ یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری خوشیاں اللہ نے تمہیں دی، چاہے وہ دولہا ہو، چاہے وہ دلہن ہو، چاہے سامعین ہو، جسمانی خوشی، مالی خوشی اور بہت ساری خوشیاں اللہ فرما رہا ہے سب ہم نے دی ہے۔ ان خوشیوں کو پا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، اس لیے تم اپنی موت کو یاد رکھنا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے،
اب جو آدھا ایمان ہے، جب قرآن و حدیث کی روشنی میں دولہا و دلہن چلیں گے اور ہم سب نکاح والے چلیں گے تو انشاءاللہ آدھا ایمان اور مکمل ہو جائے گا۔ تیسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، اور جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، اللہ ایسے جوڑے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑی بات بتا دوں، بڑی بات یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے یہی تقریر کی کہ دولہا اور دلہن میں محبت ہو تو دولہا صاحب نے سوچا، حالانکہ ہمارے رضوان بھائی یہ نہیں سوچیں گے، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، لیکن دولہا صاحب نے یہ سوچا کہ اب اس شادی کے بعد اماں ابا بائیکاٹ ہو گئے، اب دولہا دلہن ہی محبت کریں۔ 1.5-2 مہینے کے بعد جب میں ایک صاحب کے گھر پہنچا نکاح پڑھانے کے بعد، ہم نے کہا بھائی سب خیریت؟ ہاں سب ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا اس پر عمل ہو رہا۔ ہم نے کہا خیریت تو کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، تو دولہا اور دلہن ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم بوڑھی اور بڑھاؤ دونوں رو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح کے بعد اماں ابا کا حق ختم ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، اماں ابا کا حق تا حیات باقی رہے، چاہے جتنے بچوں کا بیٹا باپ ہو جائے لیکن اماں ابا کا حق باقی رہے گا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، رہے گی، باپ جنت کا دروازہ ہے، رہے گا۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ شادی کے بعد میں بھی جس طرح کنوارے میں ہم آپ اپنے اماں ابا کی محبت کو لے کے چلتے ہیں، شادی کے بعد بھی ہمیں آپ کو لے کے چلنا چاہیے۔ اپنی بیوی سے یہ بات کہنی چاہیے، اے میری شریک حیات، اب تو تم میری زندگی میں آ چکی ہو، اب تم کو وہی پسند ہو جو مجھے پسند ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اب تک میں نے اپنی بوڑھی ماں کو ناراض نہیں کیا، اب تک میں نے اپنے بوڑھے باپ کو ناراض نہیں کیا ہے۔ اس لیے آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ تم بھی میری ماں کو خوش کر لینا، تم بھی ایمان کے رشتے میں میرے باپ کو خوش کر لینا، کیونکہ ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی بد دعا دونوں لگے۔ نکاح کے موقع پر میرے بھائیوں یاد رکھنا، نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اب 2 باتیں بہت ضروری ہیں نکاح کے موقع پر، یہ 2 باتیں فرض ہیں، اگر یہ 2 باتیں نہ ہوں تو نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 1 ایجاب و قبول کا ہونا، نمبر 2 2 گواہوں کی گواہی دینا۔ ایجاب کہتے ہیں دلہن کے پاس ان کے والد محترم ولی بن کر چلے جائیں، کیونکہ وہ شرمیلی ہوتی ہے تو وکیل کا انتخاب ہوتا ہے، وکیل صاحب دولہا صاحب کا نام، دولہا صاحب کے والد محترم کا نام، دولہا صاحب کا پتہ، دولہا صاحب نے جو مہر طے کیا ہے اس مہر کا وکیل صاحب ذکر کرتے ہیں، پھر وہ دلہن کہتی ہے جی، یعنی میں اجازت دیتی ہوں کہ اب تک ہم اپنی ماں اپنے باپ کا کہاں مان رہے تھے، لیکن آج سے میں اجازت دیتی ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے شوہر کی فرما برداری قرآن و حدیث کی روشنی میں کروں گی۔ یہ ہے اجازت، یہ ہے اجازت۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بیوی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے علاوہ کوئی اور حکم ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب یہاں میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کیمرے چل رہے ہیں، یہ باتیں دور تک جانی چاہیے کہ آج کے دور میں بڑے حالات آ رہے ہیں، بیویوں کی طرف سے بڑے حالات آ رہے ہیں، شوہروں سے ملنا جلنا بڑا عجب حال ہو رہا ہے، جس سے پورے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہر بیوی کو یہ چاہیے اپنے شوہر کی قیمت کو پہچانے، اور شوہر کو چاہیے کہ جس لڑکی کو اللہ کے نام پر رشتہ کر کے لائے ہیں اس کی قیمت کو پہچانے، اور پھر دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کے خاندان کی قیمت کو پہچانے تاکہ یہ محبتیں بڑھتی چلی جائیں۔ تو نکاح کے موقع پر جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، ایجاب تو ہوا کہ دلہن سے اجازت لے لی، قبول انشاءاللہ ابھی قاضی صاحب دولہا صاحب کے سامنے اسی اجازت کو کروائیں گے، اس کا نام قبول ہے۔ اور رہی بات 2 گواہوں کی، وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب ایجاب و قبول کے بعد نکاح ہو گیا، وہ شرعی دیوار
یعنی لڑکی لڑکا کیا نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جس طرح شادی کے بعد دیکھے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب وہ دیوار ہٹ گئی، اب دولہا دلہن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ میرے بھائی آخری بات بتا دوں، لمبی بات ہو رہی، نکاح کے موقع پہ اچھا نہیں لگتا، لیکن جہاں دیر ہوئی ایک لفظ اور بھی صحیح۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب نبی جب اکیلے ہوتے تو کہتے عائشہ دودھ لاؤ، عائشہ دودھ لاؤ، تو دودھ آتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے عائشہ پہلے آپ پیو۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، فرماتے عائشہ پہلے آپ دودھ پیو، تو اماں جان فرماتی نہیں آپ پیجئے، پھر فتوی نہیں عائشہ پہلے آپ دودھ پیو، تو اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دودھ پیتی، اور اس کے بعد بچا ہوا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے۔ معلوم ہے کہاں سے پیتے؟ آج تو نفرتوں کی دیواریں ہیں، دل ٹوٹے ہیں، لیکن کیسے دل جڑے تھے شوہر بیویوں کے۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے دودھ پیتے تھے جہاں سے اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی شریک حیات ہے، جہاں سے آپ نے دودھ پیا ہے وہیں منہ لگا کے میرے نبی دودھ پیتے۔ ایسی شوہر بیوی کی محبتیں ہونی چاہیے، کیونکہ شوہر بیوی کی محبتیں جب اچھی ہوتی ہیں تو نسلوں پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، گھر کا نظام اچھا بنتا ہے۔ اور جن شوہر بیویوں میں نفرتیں ہوتی ہیں تو بوڑھے ماں باپ بھی بیچارے خوشحال نہیں رہ پاتے۔ باپ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے، ماں اس وقت بہت خوش ہوتی ہے جب بہو اور بیٹے دونوں مسکراتے ہوئے چہرے اپنے اپنے کمروں سے نکلتے ہیں، امی جان السلام علیکم، ابو جان السلام علیکم۔ جب ایسا ماحول گھر میں ہوتا ہے تو یہ بوڑھے ماں باپ کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، بوڑھے ماں باپ کی عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اب نکاح تو ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن ابھی پوری خوشی دولہا صاحب نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ مہر نہ مسئلہ حل کر لیں۔ مہر کا کیا ہے؟ جو مہر آپس میں رضامندی سے طے کیا گیا ہے وہ مہر دولہا صاحب اپنی دلہن کو دے دیں، یا یوں کہیں کہ فلاں وقت تک ہم دے دیں گے۔ اب دلہن نے کہا ٹھیک ہے، تو اب ایک دوسرے سے خوشی حاصل کرے، شرعی دیوار ہٹ گئی، اب ایک دوسرے سے ملنا جلنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نکاح پوری زندگی کی عبادت، نکاح پوری زندگی کی عبادت ہے۔ اب جیسے ہی دولہا اور دلہن خوش ہوئے فوراً اسلام کہتا دولہا صاحب ولیمہ کرو، دولہا صاحب ولیمہ کرو۔ اب ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بھی سنت ہے، لیکن نبی نے اس ولیمے میں جانے سے منع فرمایا ہے جس ولیمے میں غریبوں کو نہ پوچھا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اس ولیمے میں نہ جانا جس ولیموں میں غریب نہ پوچھے جائیں، خالی امیر پوچھے جائیں۔ اس لیے اب ولیمے میں غریبوں کو پوچھنا فرض عین ہے اگر ولیمہ صحیح کرانا چاہتے ہیں۔ اب ولیمہ ہو گیا، ہمیں آپ کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے سن لیجئے سمجھ لیجئے، آج کی جو دلہن ہے، دلہن کے والد محترم کا نام ہے، دلہن کے والد محترم کا نام ہے جناب بھائی صلاح الدین صاحب، یعنی جناب صلاح الدین صاحب کی بیٹی ہما صاحبہ اب یہ جناب محمد رضوان صاحب کے ساتھ باہر آ جا سکتی ہیں، ان دونوں کو اسلام نے اجازت دے دی ہے، اب یہ دونوں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اعلان کے لیے، اس تشہیر کے لیے ہمیں آپ کو جوڑا گیا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں آپ کو اس لیے بھی جوڑا گیا ہے کہ ہم آپ اس رشتے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ آج کے نکاح کو قبول فرما، دلہن کی ایجاب کو قبول فرما، گواہوں کی گواہی کو قبول فرما، اور اس تقریب کو قبول فرما، اور اے اللہ اس تقریب کی برکت سے نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اس لیے ہمیں آپ کو جوڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں آخر میں پھر کہوں گا دولہا ایسا ہی بناؤ، نہ صحرا ہو، نہ سونے کی انگوٹھی ہو، نہ ہاتھ لال ہو مہندی سے، نہ امام جامن ہو، یہ سب فضولیات ہیں میرے بھائیوں۔ دیکھو ماشاءاللہ
آپ کے سامنے دولہا صاحب ہیں، اوریجنل نمبر 1 کے دولہا صاحب ہیں، نہ صحرا ہے، نہ سونے کی انگوٹھی ہے اور نہ کچھ ہے، ماشاءاللہ ایک اسلامی چہرہ نظر آ رہا ہے۔ دولہا بنو، ان چیزوں سے دور رہو، فضولیات سے۔ جب دولہا بنو 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں جا رہا ہوں تیرے نام پر، تو نے میرے مقدر میں فلاں کی بیٹی کو بیوی بنا رہا ہے، اے اللہ اپنی مدد فرما، اے اللہ اپنی مدد فرما۔ ایسے دولہا بنے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں جتنی سادگی ہوگی وہ نکاح برکت والا ہوگا، وہ نکاح برکت والا ہوگا۔ اس لیے نکاح میں مسنونہ، نکاح ہے مسنونہ، یعنی سنت کے مطابق نکاح کرو اور سنت کے مطابق اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو، انشاءاللہ نفع ہی نفع ملے گا، سنتیں زندہ ہوں گی، اللہ خوش ہوگا، نکاح میں برکت ہوگی، گھروں میں برکتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد